بھائی یہ مذاکرات کا جو شور و غوغا ہے یہ فریب دہی کی ایک کوشش ہے. کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے غیر جانبدار لوگوں کا, قابل اعتماد لوگوں کا, جن پہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی انہوں نے رابطہ کیا, عمران خان سے بھی رابطہ کیا, بہت ابتدائی مرحلے میں ہیں. نون لیگ فریب دہی کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی, اور خوف انہیں اندر سے دیمک کی طرح کھائے جاتا ہے, جیسے لکڑی کو اندر سے دیمک کھا رہی ہو اور اسے فنا کر کے رکھ دے. بات یہ ہے کہ 17 سیٹیں ہیں نون لیگ کی, اور پیپلز پارٹی نے افسروں کی مدد سے اور انتظامیہ کی مدد سے سیٹیں جیتی ہیں, اور ایم کیو ایم کی 21 کی 21 جعلی ہیں, اور قابل لیگ کی 5 کی 5 جعلی ہیں. ان سے کون بات چیت کرے گا؟ کسی کا دماغ چل گیا ہے. اور عمران خان اس میں کیٹیگریکل ہے, بالکل واضح الفاظ میں اس نے کہا ہے کہ کیوں ان سے بات کریں جی. اسد عمر کو اسد کیسر کو نامزد کیا ایک زمانے میں, اور پرویز خٹک صاحب کو. پرویز خٹک صاحب کچھ دن میں دم پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلان کیا میں پی ٹی آئی کا خاتمہ کر دوں گا. اب وہ دیکھا انہوں نے خاتمہ جو کیا ہے, اب وہ پیپلز پارٹی میں جگہ تلاش کر رہے ہیں. اسد کیسر کو مذاکرات کے بہانے بلوایا اور اسے گرفتار کر لیا. اس طرح مذاکرات ہوتے ہیں. اور نون لیگ کیا مذاکرات ہیں؟ نون لیگ مر رہی ہے. نون لیگ نے 17 سیٹیں جیتی ہیں اور اگلی دفعہ 17 نہیں جیت سکتی ہے. وہ ان کا حال یہ ہے اپنا قابل لیگ کا کہ موسیٰ الہی نے 4000 ووٹ لیے ہیں, ایک ان کے فرزند نے چودھری شجاعت کے 7000 ووٹ لیے ہیں, تیسرے نے 20000 ووٹ لیے ہیں. بھئی اگر یہ سچے ہیں, سچے ہونے کا تو خیر سوال ہی نہیں. 2022 کے نتائج کون بھول سکتا ہے جی. 3/4 سیٹیں اس نے جیتی تھی جب پولنگ میں مداخلت نہیں کی گئی تھی, جب امیدواروں کو اغوا نہیں کیا گیا تھا, گرفتار نہیں کیا گیا تھا, جب گھروں کی دیواریں نہیں پھاندی گئی تھیں, جب ہزاروں کارکنوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا, تو 3/4 سیٹیں اس نے لی تھی نا. اس کے بعد کون سا کارنامہ شہباز شریف صاحب نے انجام دیا ہے؟ 30% افراد زر ہے, مہنگائی ہے, تباہی ہے. ملک دیوالیہ نہیں ہوا لیکن شہری تو دیوالیہ ہو چکے ہیں. 3 گنا کی قیمت پہ, 4 گنا قیمت پہ چیزیں خرید رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ جن لوگوں نے موبائل انڈسٹری میں کارخانے یہاں لگائے تھے موبائل بنانے کے لیے, 1-2 ارب روپے کا نقصان کر کے واپس اوورسیز پاکستانی چلے گئے ہیں. چینی ناراض ہیں, 6 حملے ہوئے ہیں, 27 ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں, اور وہ اب پریشان ہیں کہ کیا کریں. وہ سوچ رہے ہیں کہ افغانستان کے راستے ایران پہنچے, کیا کریں. پہلے بھی ان کا منصوبہ یہی تھا جس زمانے میں بہت دھماکے ہوتے تھے. اس قدر ہراساں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکمت عملی کیا بنائیں. ویسے کنفیوژن تو پی ٹی آئی کے لیڈر بھی کافی اللہ کا فضل سے پھیلاتے ہیں. پی ٹی آئی بھی پارٹی نہیں ہے, فین کلب ہے, اور جہاں ہے تک نون لیگ کا تعلق ہے اور پیپلز پارٹی کا تعلق ہے. پارٹیاں نہیں ہیں, یہ مافیاز ہیں. پارٹی اور چیز ہوتی ہے. تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے نظریاتی پارٹی ہے, وہ نظریاتی خطوط تو ذرا واضح کریں نا. یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان نے آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی, یہ ٹھیک ہے کہ اس نے کرونا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, احساس پروگرام بنایا, ڈیم بنانے شروع کیے, اس نے 1 ارب درخت لگایا جو ساری دنیا کے ادارے مانتے ہیں. صرف ہمارے سیاستدان نہیں مانتے, اس لیے کہ مانیں گے, اس کا اعتراف کریں گے تو اس کی مقبولیت اور بڑھے گی. حالانکہ جھوٹ کا کیا ہے؟ جھوٹ کا کام اگر میں یہ کہوں اس وقت رات کے 10-10:30 بجے ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ سورج طلوع ہو چکا ہے اور دن کے 10 بجے, تو کون مانے گا؟ لوگ کوئی اندھے تو نہیں ہیں. دیکھیے اس قدر خوفزدہ ہیں اور اس قدر پریشان ہیں کہ جسٹس بابر ستار کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کو رجسٹرار کو یا غالن کیا جو بھی متعلقہ آدمی ہے اس کو ایک اعلامیہ جاری کرنا پڑا ہے. وہ بالکل واضح بات ہے, ہم جسٹس بابر ستار کو ویسے ہی جانتے ہیں. ہی از ون آف دا فیو جو جج بننے سے پہلے ٹاک شوز میں آیا کرتے تھے, اور ہم نے نہیں دیکھا انہیں کبھی غلط بیانی کرتے ہوئے, ہم نے نہیں دیکھا انہیں کبھی غیر ضروری بات کرتے ہوئے. کہ جی ان کی والدہ کا سکول ہے, بھائی وہ تو ان کی والدہ کا سکول تو 32 سال سے چل رہا ہے. وہ اس کے لیگل ایڈوائزر تھے, وکیل تھے, تو لیگل ایڈوائزر صاحبزادے کو انہوں نے بنانا تھا نا, اپنے آدمی کو بنانا تھا. کوئی 1 پیسے کی جائیداد انہوں نے بنائی نہیں ہے جج بننے کے بعد. امریکہ کے وہ شہری تھے, یعنی ابھی باقاعدہ شہری تو نہیں بنے تھے, گرین کارڈ ملا تھا, بیوی بچے بھی ساتھ تھے. وہ چھوڑ کے سارے مواقع چھوڑ کے یہاں آئے, یہاں پریکٹس کی, باوقار طریقے سے کی. ایک ان کا سکینڈل نہیں ہے. قصور ان کا کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ انہوں نے کہا 3 MPO کے تحت گرفتاریاں نہ کریں. ڈپٹی کمشنر نے کی, پولیس افسروں نے کی, انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی. یہ آزاد رویہ ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے.
تقاضا ہم سے یہ ہے کہ غلاموں کی طرح رہو، تم شہری بننے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ رعایا بن کے رہو نا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ان کی امت ہیں جن کے امیر المومنین نے کہا تھا، عمر ابن خطاب نے، کہ غالباً امیر معاویہ سے یہ کہا تھا یا عمرو بن العاص سے، کہ لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم کب سے انہیں غلام بنانے لگے؟ تو جیسے بابر ستار پہ کوئی چیز کسی طرح ثابت نہیں ہوتی ان کے خلاف ششہ ہے کہ سارا فساد سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ ارے بھائی، اور یہ آسٹریلیا میں بھی اور امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی اور فرانس میں بھی قواعد و ضوابط بن رہے ہیں۔ آپ کو کسی نے روکا ہے جی قواعد و ضوابط بنانے سے؟ سمپل طریقہ، خرافات بہت ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور جو بھی خرافات ہے ہم لوگ اس کی تردید کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، صرف تردید پہ اکتفا نہیں کرتے۔ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے زبانی فکرہ کہا محترمہ مریم نواز کے بارے میں، تو سب سے پہلے میں نے، جہاں تک مجھے معلوم ہے، میں نے اس پہ احتجاج کی آواز بلند کی، اور کوئی اور بھی کرے گا۔ او بھائی، شناختی کارڈ نمبر کی پابندی لگائیں، قانون بنا دیں، میں اپنا شناختی کارڈ نمبر اور تصویر اس پہ لگاؤں گا اور غیر ذمہ داری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گالم گلوچ کا تو سوال ہی کیا ہے؟ اور دوسرے طریقے بھی ہیں، اوورسیز پاکستانی میں بعض لوگ غیر ذمہ داری کا ارتکاب کرتے ہیں، گالم گلوچ، بعض چند ایک، بہت سے لوگ صحیح۔ مگر جب آپ نے مین سٹریم میڈیا پہ پابندی لگا دی اور اشتہاروں کی بارش کر دی، کچھ کو لبھایا، گلے سے لگایا، کسی کی پیٹھ تھپکی، کسی کو اشتہار دیے۔ محسن نقوی صاحب کے ادارے کو کتنے اشتہار ملے ہیں؟ کیا وہ اس کے مستحق ہیں؟ تو لوگ کیا کریں گے؟ اخبار پڑھنا چھوڑ دیے ہیں لوگوں نے، اخباروں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ 100% اخبار جھوٹے ہیں، یہ 100% خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، لیکن لوگ مین سٹریم میڈیا پارٹ آف کرائم ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کا۔ لوگوں کو شعور آپ دیتے نہیں۔ آپ کے پاس 250 ارب روپے ہیں ٹرین چلانے کے لیے، اورنج ٹرین چلانے کے لیے، آپ کے پاس اسکولوں کے لیے کوئی پیسہ نہیں، ہسپتالوں کے لیے کوئی پیسہ نہیں، تعلیم دینے کے لیے، قوم کی شعور کی سطح بلند کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں۔ دن رات جھوٹ ہے، ہر طرف جھوٹ، دھوکہ دہی، شعبدہ بازی۔ کیا کارنامہ انجام دیا ہے جی محترمہ نے؟ اور وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ہم ایسا قانون بنائیں گے جو کوئی بات کرے گا پکڑے گا۔ کس کو پکڑ لیں گے؟ 70-80% آبادی کو آپ پکڑ لیں گے؟ 70، کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 56%، 44% سارے لیڈروں کے ٹویٹ دیکھے جاتے ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ اور جو پلیٹ فارم ہے، اور تنہا عمران خان جو وہ 56% کی نمائندگی کرتا ہے، اور پی ٹی آئی کا حصہ 80% ہے، اس پہ 80% سے زیادہ ہے میرے خیال میں۔ یہ بڑے محتاط فگرز ہیں۔ جتنے سروے ہوتے ہیں جو پتن نے کیے ہیں، سروے اور اداروں نے کیے ہیں، پالیسی انسٹیٹیوٹ نے کیے ہیں، اس میں اس کی مقبولیت ہے، بالکل واضح ہے۔ تو آپ